لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج الحمدللہ 10 پارے مکمل ہو گئے. آج سورہ انفال اور سورہ توبہ کی آیات تلاوت کی گئی. ان دونوں صورتوں میں جہاد کے بے شمار احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فعل کی طرف اشارہ فرمایا، ایک معجزے کی طرف. ایک جہاد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مٹی کی مٹھی جو بھرو اور اس کو جو ہے کفار کی طرف پھینک دو. تمہارا کام خالی پھینک دینا، باقی ان کی آنکھوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینک دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو ان کفار کی آنکھوں میں ڈال دیا. اسی بات کو قرآن کریم میں سورہ انفال کے اندر بیان فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جس وقت آپ نے پھینکا اس مٹی کو آپ نے نہیں پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا. ظاہر ہے کہ ایک انسان کی کیا مجال کہ وہ ایک مٹھی اٹھا کر پورے لشکر کے اوپر پھینک دے اور ان کی آنکھوں تک پہنچا دے. انسان کے بس میں تو ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اختیار میں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر کرا دیا کہ ایک مٹھی جو ہے وہ کفار اور مشرکین کی آنکھوں میں پہنچ گئی اور سب کی آنکھیں جو ہے وہ دل ملانے لگے آنکھوں کے بند ہونے کی وجہ سے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی دے دی. تو در حقیقت اس سے اشارہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرما دیا کہ تم جو بھی کام کرو گے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی کام انجام تک نہیں پہنچ سکتا. البتہ ہر کام کا آغاز جو وہ آپ کو کرنا ہے. انسان جو ہے وہ ایک کام کا آغاز کرتا ہے، اس کی ابتدا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جب وہ ابتدا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو انجام تک اور پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں. اور یہ چیز دنیا کے ہر کام کے اندر ہے. انسان کا کام ہے دکان کھول کے بیٹھ جائے، دکان میں مال سجا لیا، دکان کو کھول کر اور صفائی کر اور صبح 9 بجے جو دکان کھول کے بیٹھ گئی. اب گاہکوں کو بھیجنا اور اس دکان سے فائدہ حاصل ہونا، نفع حاصل ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے گاہکوں کو بھیجتے رہیں گے، آپ کی دکان چلتی رہے گی. لیکن آپ کا کام ہے صبح اٹھ کر ناشتہ کیا اور ناشتہ کر کے اور سیدھا دوڑ کر اور دکان پہ جاؤ، دکان کھول لو. یہ سوچے کہ نہیں بھائی آج تو بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے، دکان کھول کے بیٹھوں گا تو کون آئے گا، یہ کام آپ کا کام ہے دکان کھول. چاہے شدید گرمی پڑ رہی ہو، چاہے شدید بارش ہو رہی ہو، آپ کا کام جو ہے وہ دکان کھولنا ہے. سبق اللہ تعالیٰ اس سے دے. اور صرف یہ عام انسانوں کے ساتھ نہیں، انبیاء کے معجزات کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جو اصول جو اس کو جاری فرمایا کہ کوئی کسی نبی سے کوئی معجزہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ اس نبی کا فعل اس کے اندر داخل نہیں ہو.
جب تک کہ آغاز وہ نبی نہ کرے اس فعل کا اس وقت تک وہ معجزہ بھی ظاہر نہیں ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شق قمر کا معجزہ دیا گیا کہ 14 رات کا چاند چمک رہا تھا، آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن کس طریقے سے؟ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا یوں کر، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، ایک ٹکڑا، تو معجزہ تو ظاہر ہوا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور قمر جو ہے وہ شق ہو گیا، قمر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو شق قمر کا معجزہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، لیکن آپ کو اپنی انگلی سے اشارہ کرنا پڑا۔ 14 رات کے چاند چمک رہا تھا، آپ نے یوں اشارہ کیا، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، ایک ٹکڑا۔ تو فعل کو دخل، یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے ویسے جو ہے وہ ہو جاتا خود بخود، ایسے نہیں کیا، اشارہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزات آپ کے سامنے کہ ان کا جو عصا تھا وہ اژدہا بن جاتا تھا، لیکن کب بنتا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اژدہے کو زمین پر ڈالتے تھے، زمین پر ڈالا اژدہا بن گیا، اب وہ بھاگنا دوڑنا۔ جب پہلی مرتبہ جب یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دکھایا گیا تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تو تھے لیکن بشر تھے، ڈر گئے۔ وہ قرآن شریف میں آئے تھے نا کہ دوڑ کر پیٹ موڑ کر اور بھاگنے لگے، جب دیکھا کہ اژدہا آ گیا بھاگ، حالانکہ خود ان کی اپنا عصا اپنی لاٹھی تھی، وہی اژدہا بن گیا تھا، اسی سے ڈر کے بھاگ۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی یا موسیٰ لا تخف انی لا اخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ کہاں بھاگے جا رہے ہو، ڈرو مت، میرے پاس آ کر رسول جو ہے وہ ڈرا نہیں کرتے، آؤ اس کو پکڑو۔ اب وہ عصا بنا ہوا ہے لیکن اب اس کی اصلی شکل میں کیسے آئے، دوبارہ عصا کیسے بن جائے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑو، جب تک تم اس کو پکڑو گے نہیں اپنے ہاتھ سے اس وقت تک یہ دوبارہ عصا نہیں بنے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہاں تو بھاگے جا رہے تھے اور کہاں آ کر جو آ کے پکڑا، وہ تو رینگ رہا تھا عصا، اب اس کو پکڑ لی، جیسے ہی پکڑا وہ لاٹھی بن گیا۔ معجزہ جو ہے وہ تھا، وہ تو حضرت انسان رسول کے فعل کا اس کے اندر دخل ہوتا ہے۔ اس لیے دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ جب بغل میں ڈالتے تھے تو وہ 14 رات کی چاند کی طرح چمکتا، لیکن ڈالنا ضروری تھا، اندر بغل میں ڈالتے تو جب باہر نکالتے تو 14 رات کے چاند کی طرح چمکتا، بالکل صاف شفاف، بغیر کسی بیماری کی، کہ برس کی بیماری نہیں، ویسی چمکتا۔ اور جب اس کو اپنی اصلی حالت پہ لانا ہوتا تو پھر دوبارہ ڈالتے ویسی کی ویسی ہو جاتی۔ تو فعل کا دخل، ہر فعل کے ہر معجزے کے اندر نبی کے فعل کا دخل ہوتا ہے، جب تک کہ فعل صادر نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچاتے۔ اور در حقیقت اس کے ذریعے سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ بھیجا ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، ہمیں اس میں تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ جب تک بھاگ دوڑ نہیں کریں گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گھر کے اندر پھر بھی نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو تالے لگا دیے دروازوں پر تاکہ بھاگ نہ سکے، اور پھر گناہ کی دعوت دی۔ جب گناہ کی دعوت دی تو قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کے پناہ میں یہ گناہ کام کروں، اور پھر فرمایا کہ واستبق الباب، دروازے کی طرف بھاگ پڑے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا، یقینی طور پر معلوم تھا کہ دروازے پر تالا لگا ہوا ہے اور چابی میرے پاس نہیں ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 7 دروازے تھے باہر نکلنے کے لیے، جب تک کہ 7 دروازے پار نہ کرے، اور 7 پر تالے لگا دیے تھے، اس وقت باہر آدمی نہیں نکل سکتا تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں دروازے تک تو جاؤں، باقی کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ چنانچہ جس جگہ پر تھے اس جگہ سے دوڑ پڑے سیدھا دروازے تک، اور جب انہوں نے اپنا جو ہے کام کر لیا، اپنے حصے کا کام کر لیا اور دروازے پر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے کا کام کر دیا، دروازے کا تالا ٹوٹ گیا، آپ نے دروازہ کھولا اور باہر۔
تو انسان کوئی بھی عمل جب تک کریں گے نہیں اس وقت تک اگلا فعل اللہ تعالیٰ کا نہیں آئے گا. پہلے آپ کو قدم بڑھانا پڑے گا. جب تک کہ آپ قدم نہیں بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی. اور یہ جملہ جو ہمارے یہاں مشہور چلا آ رہا ہے پرانا کہ ہمت مرداں مدد خدا. مدد خدا اس وقت آتی ہے جب مرد آدمی ہمت کرتا ہے. آپ ہمت کریں گے آگے ہاتھ بڑھائیں گے, پاؤں بڑھائیں گے, قدم بڑھائیں گے, آپ کامیابی آپ کو پہنچے گی. آپ قدم ہی نہ بڑھائیں تو کچھ نہیں. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چھوٹا بچہ سال بھر کا ہوتا ہے تو چلنا سیکھتا ہے. جب سیکھنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ اس کو جو ہے تھوڑا سا دور کھڑا کر دیتے ہیں. ابھی کھڑا ہونا آیا, اس کو چلنا نہیں آیا, دور کھڑا کر دیا اور پھر بچے کو بلا رہے کہ بیٹا آؤ ہمارے پاس, بیٹا ہمارے پاس آؤ. اب وہ قدم وہ کھڑا ہوا ہے, آتا ہی نہیں ہے. اب جب آتا نہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, ماں باپ اس کو آگے بڑھ کر اس کو اٹھائیں گے, نہیں آنا پڑے گا تمہیں. لیکن جب بچہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور پھر گرنے لگتا ہے, اس لیے کہ وہ تو پہلا قدم اٹھا رہا ہے نا, پہلا قدم اٹھایا اس نے اور لڑکھڑانے لگا, گرنے لگا, باپ نے جلدی سے اس کو پکڑ لیا تاکہ گر نہ جائے. لیکن جب تک کہ وہ قدم نہیں بڑھاتا بچہ, باپ آگے بڑھ کر اس کو پکڑتا نہیں, پہلا قدم تمہیں بڑھانا پڑے گا. چلا اچھا پہلی مرتبہ وہ ایک قدم بڑھائے گا, گر پڑے گا, باپ نے پھر کھڑا کر دیا کہ چل بھی دوبارہ کھڑا ہو. اب جب اس کو ایک قدم تو اس نے بڑھا ہی لیا تھا, اب کیا کرے گا, ایک قدم اور بڑھانے کی کوشش کرے گا کہ 1 سے 2 ہو جائے, 2 قدم بڑھائے گا, پھر 2 سے 3 قدم. روزانہ آپ اس کی جب کرتے رہے بچہ چلنا سیکھ جائے. چلنے کا بچے کو سکھانا کا طریقہ یہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ باپ اس وقت تک اس بچے کو نہیں پکڑتا جب تک کہ وہ اپنا قدم نہ بڑھائے. بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہم جب کوئی کام کریں گے, کوئی بھی کسی بھی کام کے اندر اب ہاتھ ڈالیں گے, بلکہ بشرطے کہ جائز کام ہو, حلال کام ہو, جائز روزگار ہو, تو جب آپ آگے بڑھیں گے, قدم آگے بڑھائیں گے, محنت کریں گے, تو محنت کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کا صلہ عطا فرمائے گا. حضرت محترم عثمانی صاحب مدد اللہ اپنے بڑے بھائی حضرت ذکی کیفی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کرتے تھے. لاہور میں ہوا کرتے تھے بھائی ذکی کیفی مرحوم, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے. وہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ لاہور میں تیز بارش, لاہور میں بارشیں بہت تیز, تو ایک مرتبہ جو ہے وہ بارش بہت تیز ہو گئی اور دکان ان کی ادارہ اسلامیات لاہور میں اب بھی موجود ہے جو ان کے بیٹے چلا رہے ہیں, کتابوں کی دکان, دینی کتابوں کی. تو بارش ہو رہی ہے تیز, لیکن دکان کا ٹائم بھی ہو گیا کہ دکان کھولنے کا. اب گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہے کہ کیا کروں, اتنی تیز بارش ہو رہی ہے, جاؤں یا نہ جاؤں. تو دل میں خیال آیا کہ اتنی بارش میں کون آئے گا دکان پر خریدنے کے لیے, اور اگر کوئی اس وقت باہر نکلے گا بھی تو کوئی اپنی سخت ضرورت کے کام کی چیز کے لیے باہر نکلے گا, اور تمہاری دکان تو دینی کتابوں کی دکان ہے جو آج کل کے لحاظ سے بالکل فضول جو ہے وہ خرچ ہے بالکل, تو وہ کون خریدنے آئے گا آج کے اس تیز بارش کے اندر. تو لہٰذا آج نہ جائیں, چلو چھوڑو. پہلا خیال یہ آیا, لیکن کیونکہ بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے تو پھر دوسرا خیال آیا کہ نہیں بھائی میرا کام تو دکان کھولنا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک روزگار دیا ہے, میں تو اپنا کام کروں کہ دکان پہ جاؤ کھولو, چاہے کوئی آئے نہ آئے تو کہاں. چنانچہ برساتی اٹھائی, اس وہاں کی برساتیں پہلی آتی, چھتری وتری تو کام دیتی نہیں, کراچی کے بارش میں تو چھتری کام دے جاتی, وہاں نہیں کام. برساتی پوری جو ہوتی ہے جو پلاسٹک کی وہ پوری اوپر سے پہننی پڑتی ہے, پوری اٹھائی اور پہن کر اور گھٹنوں گھٹنوں پانی کے اندر جو ہے وہ چلتے چلتے اور دکان پہنچ گئے. جا کے دکان کھولی اور صفائی کر کے اور بیٹھ گئے آرام سے, اور قرآن شریف کھول کے بیٹھ گئے کیونکہ چلو گاہک واہک تو کوئی آئے گا نہیں, چلو تلاوت بھی کر لو. پھر میں نے تلاوت کرنی شروع کی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ لوگ آنے شروع ہو گئے دکان کے اندر, کوئی برساتی پہن کر آ رہا ہے, کوئی چھتری سے آ رہا ہے, کوئی کسی طریقے سے آ رہا ہے, اور کتابیں خرید رہے ہیں, اور ایسی کتابیں خرید رہے ہیں جس کی کوئی فی الفور ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن سب بارش کے موسم کے اندر وہ کتابیں خرید رہے, کتابیں خرید کے لے جا رہے ہیں.
اور جتنی روزانہ بکری ہوتی تھی، فروختگی ہوتی تھی، آج بھی اتنی جو بکری ہوگی. تو یہ گاہک بیچنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہمارا کام ہے دکان کا تالا کھول کر اور اپنے بیٹھ جائے، بس انتظار کرتے رہے کہ یا اللہ ربی انزلنی ربی انی ما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا پڑھتے رہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے تھے اور دو بچیاں جو حضرت علیہ السلام کی بیٹیاں تھی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، بچیاں چلی گئی اور خود سائے میں آ کر بیٹھ گئے. اللہ کا دعا، اللہ یہاں پر میرا کوئی جاننے والا تو ہے ہی نہیں. پھر وہاں سے بھاگ کر آئے تھے فرعون کے بچتے ہوئے جو ہے وہ مصر سے، اور مدین پہنچے تھے تو وہاں کوئی جاننے والا نہیں، تو سائے میں بیٹھ گئے اور دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ جو خیر بھی آپ میری طرف نازل فرمائیں گے میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. دعا کرتے رہے. اتنے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو بھیج دیا، پھر پانی پلایا ہے جانوروں کو، ان کو اس کا کوئی جزا کوئی بدلہ تو دینا چاہیے، جو بلا کے لے کر آ گئے. چنانچہ ایک بچی آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہماری جانوروں کو پانی پلایا بکریوں کو، اس کو کوئی جزا دینی، کوئی بدلہ دینا ہے. اچھا بھی چلو. بچی سے کہا کہ تم پیچھے پیچھے چلو، مجھے راستہ بتاتے رہو. بچی کو آگے نہیں کیا، کہا کہ تم پیچھے رہو تاکہ میری نظر تمہارے اوپر نہ پڑے. تم پیچھے سے راستہ بتا رہے کہ دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا، دائیں مڑنا، بائیں مڑنا، لیکن پیچھے سے. موسیٰ علیہ السلام آگے شعیب علیہ السلام کی بیٹی پیچھے پیچھے، اور راستہ بتاتے شعیب علیہ السلام کے گھر پہ پہنچ گئے اور وہاں ملاقات ہو گئی. تو بہرحال تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ عمل کے بعد آتی ہے. اگر انسان دنیا کے اندر، جیسے کہ دنیا دارالاسباب ہے، اس میں جتنی محنت کرو گے اتنا تمہیں حاصل ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا، جتنی چینی ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا روح افزا ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنی محنت کرو گے اتنا تمہیں جو ہے وہ اس کا اجر مل جائے گا اور اس کی محنت کا صلہ مل جائے گا. لیکن محنت ہی نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے تو کوئی چھپڑ پھاڑ کر جو اللہ تعالیٰ دیا نہیں کرتے. کوئی شاد و نادری کسی کو مل جائے وہ اور بات ہے. جیسے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا، بڑا عجیب و غریب واقعہ. مثنوی کے اندر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، بڑا عجیب و غریب، کہ ایک شخص تھا وہ یہی دعا کیا کرتا تھا، یا اللہ چھپڑ پھاڑ کے مجھے دے دے، یا اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے دے. کوئی محنت نہیں، کوئی کام نہیں کرتا تھا. لوگوں نے کہا پاگل ہے، اس طریقے سے کوئی تھوڑی اللہ میں دولت دے دے، محنت کرنی پڑے گی. نہیں، اللہ میں دیں گے مجھے چھپڑ پھاڑ. اور دعا کرتے رہے. 1 سال 2 سال 2-4 سال گزر گئے. ایک دن وہ بیٹھا دعا کر رہا تھا، گھر کا دروازہ ایک دم کھلا اور ایک گائے اندر آ گئی. ایک گائے بھاگتی ہوئی اس کے گھر کے اندر آ گئی. جیسے ہی گائے آ گئی بس وہ سمجھے کہ بس اللہ کی مدد آ گئی. اسے جلدی سے دروازہ بند کیا اور چھری لی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور اسے ذبح کر دیا، اور گوشت خود بھی کھایا، سب مالنے والوں کو کھلایا. اب جو گائے کے جو مالک تھا وہ تلاش کرتے 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 پہنچ گیا. کہتے بھائی میری گائے تم نے ذبح کر دی؟ ہاں بھائی تمہاری گائے تھی، مجھے تو اللہ میں نے بھیجی تھی، میں تو سال سے دعا کر رہا تھا، آج دعا قبول ہو گئی، میری دعا آج قبول ہو گئی. دعا کرتے کیا تھا؟ نہیں میری گائے تھی، میں تو نہیں چھوڑوں گا تمہیں. تم کیسے نہیں چھوڑو گے؟ مجھے تو اللہ نے دیا، میرے گھر کے اندر آئی ہے وہ تو، اور میری دعا قبول ہوئی ہے، میری دعا قبول ہوئی ہے. اب دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. وہ گائے والا جو ہے وہ پہنچ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. پیغمبر تھے. اب مقدمہ کہتے ہیں کہ اس نے میری گائے ذبح کر دی. اس سے پوچھا تم نے کیوں ذبح کی؟ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کے اندر بھیجی تھی اور میں بہت سالوں سے دعا کر رہا تھا، آج دعا قبول ہو گئی. کھا کر خود بھی کھایا، میں سب کو کھلا دیا. اور کیا. اب داؤد السلام پریشان کہ کریں کیا فیصلہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی تھے. کہا کہ اچھا بھی کل آنا تمہیں پاس. چلتا کر دیا ان دونوں. جیسے آج کل بھی عدالت میں ہوتے ہیں، اچھا بھی جو فیصلہ محفوظ ہے، ابھی فیصلہ محفوظ ہے، کل آنا. چلے گئے دونوں. رات کو اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ دونوں آئے، ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ ہے،
اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری گائے تھی, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے تو اللہ میاں نے دی ہے, چھپڑ پھاڑ کے میری دعا قبول ہوئی ہے, کیا فیصلہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بتا دیا اور کہا کہ یہ در حقیقت یہ شخص جو دعا کر رہا تھا اس کا ایک باپ تھا, اور جس کی گائے ہے نا, یہ گائے والا اس کے باپ کا غلام تھا, گائے والا اس کے باپ کا غلام تھا, اور اس غلام نے اس کے باپ کو قتل کیا اور اس کے سارے مال پر قبضہ کر کے اور اپنے الگ سے اس نے جائیداد بنا لی. تو یہ در حقیقت قاتل ہے اس کے باپ کا, اور یہ ہے غلام. اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا. اچھا, اور جگہ تک بتا دی کہ اس نے اس کے باپ کو کہاں قتل کیا تھا اور اس کو کہاں دفن کیا ہے اور کس چیز سے قتل کیا. وہ آلہ بھی بتا دیا کہ چھری فلاں جگہ پہ جنگل کے اندر وہ موجود ہے, سب بتا دیا. اب جب صبح ہوئی, یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی, سب بتا دیا وحی کے ذریعے سے. صبح ہوئی تو دونوں آ گئے, گائے والا بھی آ گیا کہ حضرت میرا فیصلہ. تو حضرت داؤد السلام نے کہا بھائی میں تمہیں خیر خواہانہ مشورہ, میرا فیصلہ یہ ہے, پہلا فیصلہ یہ ہے کہ تم یہ گائے کو چھوڑ دو, تم گائے سے دستبردار ہو جاؤ, چھوڑ دو اس کو. واہ بھی واہ, یہ میں کیسے دستبردار ہو جاؤں, میرا نقصان کیا ہے اس نے, میری گائے جو اتنے ہزاروں کی گائے اور اسے ذبح کر ڈالی, میں چھوڑ دوں اس کو, میں نہیں مانتا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ فیصلہ پہلا فیصلہ ہے, اگر تم مان جاؤ تو ٹھیک, ورنہ میں پھر میرا دوسرا فیصلہ آئے گا. یعنی کہ نبی تھے, میرا دوسرا فیصلہ آئے گا. کہا, اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا, پہلا فیصلہ میں آپ کا نہیں مانتا. داؤد السلام نے پھر دوسرا فیصلہ نافذ کیا کہ اچھا بھی گائے تو اسی کی تھی, اور اب ایسا ہے کہ جو ہے تمہارے پاس جتنا مال ہے وہ بھی اس کو دے دو. گائے تو گئی, تمہارے پاس جتنا مال ہے, دولت ہے, وہ سب اس کے حوالے کرو. یہ دوسرا فیصلہ. اس نے کہا داؤد السلام آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں, یہ تو ظالمانہ فیصلہ ہے. لوگ بھی جمع, لوگوں نے بھی کہا کہ حضرت یہ عجیب و غریب فیصلہ ہے. میں کہا ہاں یہ دوسرا فیصلہ ہے, تم یہ مان جاؤ اور ساری دولت اپنی اس کے حوالے کر دو. بولو مانتے ہو یا نہیں مانتے, ورنہ پھر تیسرا فیصلہ. اس نے کہا میں نہیں مانتا, میں یہ فیصلہ نہیں مانتا. حضرت نے فرمایا کہ اچھا اب تیسرا فیصلہ سنو, تو یہ کہ تم اور تمہاری اولاد, تمہاری بیوی, تمہارے بچے سب اس کے غلام آج سے, وہ بھی اس کی ملکیت, دولت بھی تمہاری اس کی, اس کو دے دو, اور تم سب اس کے غلام بن کر, اور یہ تمہارا آقا بن کر رہے گا آج سے. وہ اور چراغ ہونے لگا کہ یہ کیسا تیسرا فیصلہ, میں تو اس کو بالکل نہیں مانتا. کہا کہ دیکھو مان جاؤ ورنہ پھر چوتھا فیصلہ آئے گا. کہا کہ میں نہیں مانتا. حضرت داؤد السلام نے پھر چوتھا فیصلہ نافذ کیا, فرمایا کہ تم اس کے باپ کے قاتل ہو, اب تمہیں اس قصاصاً تمہیں جو ہے وہ قتل کیا جائے گا. اب تک ہم غلام بنا رہے تھے کہ چلو ملکیت میں دے دو, تم نہیں مان رہے, اب تمہیں قصاصاً قتل کیا جائے گا. یہ چوتھا فیصلہ ہو. پہلا فیصلہ نہیں مانا تو دوسرا فیصلہ, دوسرا نہیں مانا تو تیسرا, تیسرا نہیں مانا تو چوتھا. اب لوگ جو دیکھ رہے سب حیران کہ یہ معاملہ کیا ہے. اب ظاہر کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا حضرت السلام, تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ, کہہ رہے نہیں یہ اس کے باپ کا غلام تھا, یہ گائے والا شخص اس کے باپ کا غلام تھا, اور اس کے باپ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا, اور فلاں جگہ پر جو ہے قتل کر کے وہاں اس نے دفن بھی کر دیا. چلو میرے ساتھ. چنانچہ اس کو بھی لیا, لوگوں کو بھی لیا, سیدھا جل گیا. ایک جگہ کہا کہ یہاں پر کھدائی کرو. کھدائی کی تو اس کی لاش, اس کے باپ کی لاش نکل آئی. آگے دیکھو اس نے دفن وہ مار کر یہاں دفن کر دیا, اور پھر آلہ قتل بھی دکھایا. کہا کہ فلاں جگہ دیکھو تلاش کرو, فلاں جگہ جو کھودو. وہاں کھودا تو وہاں سے جو ہے وہ چھری نکل آئی بڑی سی. کہا کہ اس چھری سے قتل کیا تھا اس کے باپ, تو قصاص سے اس کو قتل کر دیا. تو یہ تو ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیا کہ چھپڑ پھاڑ دے کے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دے دیتے, لیکن عام عادت اللہ یہی ہے کہ محنت کرو گے تو ملے گا, محنت نہیں کرو گے تو خالی جو ہے چھپڑ پھاڑ کر نہیں ملے گا.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو ہے سمجھ عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال اخلاق کی اصلاح فرما. اپنی مرضیات کے بچلنے والا بنا. عافیت کی زندگی عطا فرما. راحت و آرام والی زندگی عطا فرما. ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما. یا اللہ حرام سے ہمیں ہماری حفاظت فرما. رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں محنت اور کوشش کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. ہمت عطا فرما. یا اللہ محنت سے جو ہے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری موت بھی جو ہے یا اللہ ایمان پر عطا فرما. کلمے والی موت عطا فرما. کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. کسی انسان کا محتاج نہ بنا. یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہم آپ کے محتاج بن جائیں لیکن آپ کے محتاج ہیں. یا اللہ ہمیں کسی انسان کا محتاج نہ بنا. یا اللہ کسی انسان کا محتاج نہ بنا. امام صاحب کے لیے بھی دعا فرما. اللہ تعالیٰ امام صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی کمزوری کو دور فرما دے. ان کے جسم میں طاقت و قوت عطا فرما دے تاکہ دوبارہ ہمارے لیے جو ہمارے مسجد میں تشریف لائے اور وہی نماز پڑھیں وہی بیان کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.